بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام اسٹوڈنٹس کو ایوریسٹ آن لائن کوچنگ سینٹر میں خوش آمدید۔ آج اردو کی کلاس میٹرک کا لیکچر نمبر 1 ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں اردو کی کلاس۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اردو کی ٹیکسٹ بک کا کورس اور آؤٹ لائن بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہم پیپر پیٹرن کی طرف آئیں گے۔ تو یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے جو آپ کو حاصل کرنی ہے، اردو لازمی۔ اس کتاب میں اس کی فہرست پیج نمبر 7، اگر آپ کے پاس بکس ہیں، ٹیکسٹ بک ہیں تو آپ کھول لیجئے۔ سب سے پہلے اس میں مضامین دیے ہوئے ہیں، 5 مضامین ہیں: اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، امید کی خوشی، قومی ہمدردی، رشتہ ناتا، نظریہ پاکستان۔ اس کے بعد 3 افسانے ہیں جس میں اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، بوڑھی کاکی اور سیانہ بادشاہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلے حصے میں ڈرامہ ہے، شہید، ایک ہی ڈرامہ ہے جو شامل کیا گیا آپ کی ٹیکسٹ بک میں۔ اگلے حصے میں ایک خاکہ ہے، خاکہ اور آپ بیتی، 2 نام دیو مالی اور ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری، یہ 2 خاکے شامل کیے گئے ہیں۔ طنز و مزاح میں ایک چیپٹر ہے اوں، یہ شامل کیا گیا ہے۔ سفر نامے میں 2 چیپٹرز، ایک چیپٹر شامل کیا گیا ہے جس کا نام ہے کچھ ورق تاریخ سے۔ اس کے بعد اگلے حصے میں خطوط ہیں جس کو مکاتیب کہتے ہیں اردو میں، 2 خط شامل کیے گئے ہیں مرزا غالب صاحب کے۔ اس کے بعد حصہ نظم شروع ہوتا ہے، تو اس میں تقریباً 8 نظمیں شامل کی گئی ہیں، حمد اور نعت کو بھی نظم کے حصے میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ برسات کا تماشا، دنیا اسلام، سریرا شہادت، گرمی کی شدت، جیوے جیوے پاکستان، کرکٹ اور مشاعرہ۔ آخری حصے میں غزلیات ہیں، 7 مختلف شعراء کی 7 غزلیں شامل کی گئی ہیں جن کے اشعار وغیرہ آپ کو کرنے ہوتے ہیں پیپر میں، وہ آگے پیپر پیٹرن میں آپ پڑھیں گے۔ آپ کی یہ جو اردو کی کتاب ہے یہ کورس میں شامل کی گئی ہے، تقریباً 2 سال اس کو ہو گئے ہیں، نیا کورس ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو یہی بک آپ نے لینی ہے اور اسی کے مطابق آپ کا پیپر بھی ڈیزائن کیا جائے گا اور اسی سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پیپر پیٹرن کی طرف۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ 75 مارکس کا ٹوٹل ڈیزائن کیا جائے گا۔ ٹوٹل مارکس ہیں 75 مارکس۔ 3 حصوں پر یہ مشتمل ہے: حصہ الف، حصہ ب اور حصہ ج۔ تو سب سے پہلے حصہ اول۔ حصہ اول سوال نمبر 1 پر مشتمل ہوتا ہے، ایک ہی سوال اس میں ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ایم سی کیوز کا۔ 15 ایم سی کیوز آپ کو دیے جائیں گے اور 15 ہی اس کے مارکس ہوں گے۔ 15 ایم سی کیوز پر شامل ہوتا ہے حصہ اول۔ اب آتے ہیں حصہ بے میں۔ حصہ بے میں مختصر سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہوں گے۔ بہت سارے سوالات پر مشتمل یہ پارٹ ہوگا جس کے مختصر جوابات آپ کو دینے ہوں گے۔ ٹوٹل اس کے مارکس ہیں 35۔ سیکشن بی جو ہے وہ 35 مارکس کا ہے۔ اب اس میں سوال نمبر 2 جو ہمارا اسٹارٹ ہوگا وہ مختصر سوالات کے جوابات سے شروع ہوگا۔ جو آپ چیپٹرز پڑھیں گے، مضامین پڑھیں گے، اس ہی میں سے کچھ سوالات منتخب کیے جائیں گے، تقریباً 5 سوالات۔ یہ جس طرح بریکٹ میں جو لکھے ہوئے ہیں یہ کوانٹٹی ہے، 1 2 3 4 5 کوسچنز آپ کو دیے جائیں گے جس میں سے آپ کو 3 اٹیمپٹ کرنے ہوں گے اور 2 نمبر کا ایک جواب ہوگا۔ اس طرح کل 6 نمبر آپ کو اس سوال کے جواب سے حاصل ہو جائیں گے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، کسی ایک سبق کا خلاصہ تحریر کریں۔ تو 3 اسباق آپ کو دیے جائیں گے، 1 2 3، 3 آپشنز اس میں ہوں گے، ان آپشنز میں سے آپ کو ایک چوز کرنا ہوگا اور اس طرح آپ 5 مارکس خلاصہ یا مرکزی خیال جو بھی دیں گے اس سے آپ حاصل کر لیں گے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، 3 اشعار کی تشریح کریں۔ جو آپ غزلیں پڑھیں گے جس کے حوالے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کورس آؤٹ لائن میں، تو ان غزلوں میں سے تقریباً 5 اشعار آپ کو دیے جائیں گے، 1 2 3 4 5۔
5 اشعار کسی بھی شاعر کی غزل میں سے سلیکٹ کر کے آپ کو دے دیے. اب ان اشعار کی تشریح آپ کو کرنی ہے. 3 اشعار آپ کو سلیکٹ کرنے جس کی آپ کو تشریح کرنی ہے. 2 نمبر کا ایک شعر ہے. اس طرح 6 نمبر آپ اس سوال میں سے حاصل کر لیں گے. سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 5 ہے خط یا مراسلہ. یا تو آپ کو خط دیا جائے گا اس طرح کہ اپنے دوست کو خط لکھیے جس میں اسے امتحانات کی تیاری کے حوالے سے بتائیے، یا اس کو اپنے وطن کی ترقی کے حوالے سے اس کی رہنمائی کیجیے. اس طرح کوئی بھی ٹاپک پر آپ کو خط دے دیا جائے گا، یا اس کے ساتھ آپشن ہوگا یا تو خط لکھیں یا مراسلہ لکھیں. کسی بھی اخبار کے مدیر کے نام، مدیر مینیجر کو کہتے ہیں، مینیجر کے نام آپ مراسلہ لکھیے، اور اس میں آپ کسی بھی آپ کو ایک ٹاپک دے دیا جائے گا. مثال کے طور پہ بجلی کی بڑھتی ہوئی جو لوڈ شیڈنگ ہے یا ٹریفک کے بڑھتے ہوئے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے آپ کسی بھی اخبار کے مدیر کے نام مراسلہ تحریر کریں. 5 نمبر آپ کو اس سے حاصل ہو جائیں گے. سوال نمبر 6 کسی 2 کی تعریف کریں. اب یہ سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 اس میں تھوڑا سا گرامر اردو یوز ہوگی. تو کسی 2 کی تعریف کریں. مختصر تعریف آپ کو کرنی ہوگی، تو اس سے آپ کو 2 نمبر حاصل ہو جائیں گے. اب مثال کے طور پہ یہ آپ کو استعارہ کی تعریف کریں، مطلع کی تعریف کریں، مقطع کی تعریف کریں، قافیہ، ردیف، اس طریقے سے یہ جو عروضی اصطلاحات کہا جاتا ہے ان کو، یہ اصطلاحات دے دی جائیں گی اور کسی بھی 2 کی آپ سے تعریف پوچھ لی جائے گی. بہت ہی آسان تعریف ہوتی ہے، ایزیلی 2 نمبر مل جائیں گے. اگلے سوال میں دیکھیے کوشچن نمبر 7 3 حصوں پر مشتمل ہوگا. الف میں آپ سے تعریفات پوچھی جائیں گی، کسی بھی 2 کی تعریف کریں. 4 نمبر کا یہ ہوگا. اس میں جو تعریف پوچھی جائے گی یہ گرامیٹیکلی آپ سے کوشچن کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ جملہ اسمیہ کی تعریف کریں. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں اور ایک اس کی مثال پیش کریں. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں اس کی مثال پیش کریں. مرکب تام کسے کہتے ہیں، مرکب ناقص کسے کہتے ہیں. اس طریقے سے جو گرامر آپ کی بک میں یوز ہوئی ہے اور جو مثالیں اس میں دی گئی ہیں وہی آپ کو ہم پڑھائیں گے اور وہی پیپر میں پوچھی جاتی ہیں. تو 2 کی آپ نے تعریف کرنی ہوگی. 4 نمبر آپ کو آسانی سے مل جائیں گے. اس کے دوسرے حصے میں محاورات دیے جائیں گے. 5 محاورات دے دیے جائیں گے آپ کو، اور اس میں سے 3 کو آپ کو جملے میں استعمال کرنا ہوگا. یہ وہی محاورے ہیں جو آپ کی کتاب میں استعمال کیے گئے ہیں، اور آپ کے مشق میں یہ تمام محاورات موجود ہوں گے اور اسی میں سے یہاں پر آئیں گے. تیسرا پارٹ جو ہے کوشچن نمبر 7 کا، اس میں الفاظ مترادفات پوچھ لیے جائیں گے. الفاظ مترادفات. اب یہ مترادف کیا ہوتا ہے یہ آگے چل کے آپ گرامر جب پڑھیں گے تو اس کے اندر ڈیٹیل میں آپ کو پڑھائیں گے کہ مترادف الفاظ کون سے ہوتے ہیں. تو 4 یا 5 دیے جائیں گے، اس میں سے آپ کو 2 کرنے ہوں گے یا 3 کرنے ہوں گے. اس طرح آپ اس میں سے بھی 4 نمبر آسانی سے حاصل کر لیں گے. اس طرح یہ مختصر سوالات کے جوابات پر مشتمل یہ حصہ جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آخری حصہ ہے حصہ جیم. سوال نمبر 8 یہ حصہ جیم جو ہے یہ 25 نمبر پر مشتمل ہے. اس کے ٹوٹل 25 مارکس ہیں. پہلا سوال جو ہے اس کا ہے سوال نمبر 8 عبارات کی تشریح بحوالہ. آپ کو 1 یا 2 عبارتیں دے دی جائیں گی جو آپ کے چیپٹرز کے اینڈ پر دی گئی ہیں، مشق میں شامل کی گئی ہیں. جو امپورٹنٹ عبارات ہیں ان میں سے کوئی 1 یا 2 عبارات آپ کو دی جائے گی اور اس کی سیاق اور سباق کے حوالے کے ساتھ آپ کو تشریح کرنی پڑے گی. تو یہ 6 نمبر کا سوال ہے. اس میں ایک آپشن بھی موجود ہے، یا تو آپ کسی ایک عبارت کا جو 3 یا 4 لائنوں کے اوپر مشتمل ہوگی اس کی آپ کو تشریح کرنی ہوگی، یا اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے علاوہ آپ کو جملے دیے جائیں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے آدھی 1 لائن کے آپ کو جملے دیے جائیں گے. 1 2 3 4 4 جملے آپ کو دے دیے جائیں گے. اس میں سے آپ کسی بھی 2 جملے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی میں آسانی کے ساتھ تشریح کر سکتا ہوں تو آپ ان کو اٹیمپٹ کر لیں. آسانی کے ساتھ آپ 6 نمبر حاصل کر لیں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال نمبر 9 کسی بھی نظم کا مرکزی خیال لکھیے. 3 آپشن آپ کے پاس ہوں گے. 3 نظموں کے مرکزی خیال آپ سے پوچھے جائیں گے. اس میں سے کسی بھی ایک کو آپ نے
اٹیمپٹ کر لینا ہے جو آپ کو آسان لگے. 6 نمبر آپ آسانی سے اس میں حاصل کر لیں گے. سوال نمبر 9 کا الف مرکزی خیال پر مشتمل ہے. سوال نمبر 9 کا بے، پارٹ نمبر بے یعنی دوسرا جو پارٹ ہے، اس میں کسی ایک شاعر، یا تو آپ کو چوائس دی جائے گی 2 یا 3 شعراء کے نام دیے جائیں گے، ان کی حالات زندگی کے حوالے سے آپ نے تعارف پیش کرنا ہوگا ایک پیراگراف کی صورت میں. یہ آپ کو 5 مارکس دلا دے گا. لاسٹ کوشچن ہے آپ کا سوال نمبر 10. یہ آپ کو مضمون دیا جائے گا، کم از کم آپ کو 2 سے 2.5 صفحات پر مشتمل یہ مضمون تحریر کرنا پڑے گا. اس میں بھی آپ کے پاس 3 آپشن ہوں گے، 3 آپ کو مختلف موضوعات دے دیے جائیں گے 1، 2 اینڈ 3. تو اس میں آپ کو ایک جامع مفصل مضمون لکھنا ہوگا اور اس کے مارکس ہیں 8. اس طرح سیکشن سی کے حصہ جیم جو ہے اس کے ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ 25 ہیں. سیکشن بی جو ہے حصہ بے، اس کے ٹوٹل مارکس 35، اور سیکشن اے حصہ اول اس کے ٹوٹل مارکس 50. ان ٹوٹل کو ملائیں گے تو یہ 75 مارکس کا آپ کا پورا پیپر ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم کتنے مارکس اچیو کر سکتے ہیں اس میں. تو جس طرح میں نے اسلامیات کی پیپر پیٹرن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل مارکس جو ایم سی کیوز کے ہیں یہ آپ 15 مارکس پورے گین کر سکتے ہیں ایزیلی، اگر آپ اچھے طریقے سے اپنی اردو کی کتاب کا اور آپ کے جو نوٹس ہیں ان کا آپ مطالعہ کرتے ہیں. یہ نوٹس ہیں اردو کے آپ کے کوچنگ سینٹر کے، تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کوچنگ سینٹر سے. دوسرا جو سوال ہے مختصر سوالات کے جوابات، تو اس میں بھی میکسیمم مارکس ملنے کے چانسز ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ سوالات کے جوابات دے رہے ہیں مختصر تو اس میں، اور گرامر میں تو پورے مارکس ملتے ہیں، تو اس میں بھی آپ میکسیمم 35 میں سے 34 33 مارکس ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں. اب رہا سوال حصہ جیم کا لاسٹ جو ہے، تو اس میں کچھ آپ کے مارکس ڈیڈکٹ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اور اسی میں سے آپ کے مارکس جو ہیں وہ کٹتے بھی ہیں. عبارات کی تشریح ہے، نظم کا مرکزی خیال ہے، حالات زندگی کا تعارف ہے، اور مضمون میں بھی 1 نمبر کاٹا جاتا ہے. تو حصہ جیم میں بھی آپ 25 میں سے 21-22 نمبر تک آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، اور میکسیمم آپ جو ٹارگٹ رکھیں گے وہ 75 میں سے 70 تک اپنی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 70 تک میرے مارکس آئیں. اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ اچھی طرح آپ کو پڑھنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا، اور پیپر پریزنٹیشن دینی ہوگی. پیپر پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے. کچھ بچے یاد تو بہت اچھا کر لیتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں، لیکن پیپر پریزنٹیشن، ہاؤ ٹو پریزنٹ یور پیپر، یہ جو ہنر ہے یہ انہیں نہیں آتا. گرلس تو پھر بھی بہت اچھا پیپر ڈیزائن کر لیتی ہیں، بوائز میں اس چیز کی تھوڑی کمی محسوس کی جاتی ہے پیپر کو ڈیزائن کرنا. تو جتنی اچھی پریزنٹیشن ہوتی ہے چیکر کے اوپر اتنا اچھا امپریشن بھی پڑتا ہے. تو آپ اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ، اچھی رائٹنگ کے ساتھ پیپر اپنا ڈیزائن کریں، لکھیں، پریزنٹ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو مارکس ضرور ملیں گے. تو 75 میں سے ایٹ لیسٹ 65 to 70 تک کا آپ نے ریشو رکھنا ہے کہ اس بیچ آپ کے مارکس آئیں. تو میری بھی یہی دعا ہے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس اچھی پڑھائی کریں، محنت کریں، اچھی پریزنٹیشن کریں، اور پھر اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. اسی دعا کے ساتھ ہم آج کی اپنی اس کلاس کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.